اگر آج ہم امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ امت ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ صرف ہم بیٹھ جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی تو ایسا نہیں ہے۔ جو بتایا ہوا راستہ ہے اللہ کا، اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے، اس پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ لیکن اگر آپ استحکام کے ساتھ جمے رہیں اپنے دین کے اوپر اور ایمان پختہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اب ہم باقاعدہ اپنے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ ہیں جناب اطہر خان صاحب۔ اطہر خان صاحب کا تعارف میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ پروفیشنل ٹریننگ کے اعتبار سے الیکٹرانک اور کمیونیکیشن انجینئر ہیں۔ دعوت کے میدان میں ان کے سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سن 2001 میں دعویٰ ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا تھا اور آپ نے 21 سال کی عمر میں اس میں شرکت کی تھی۔ جناب احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی مجاہدانہ کوششیں اور اسلام کی طرف سے ان کی طرف سے کی جانے والی دفاع کو دیکھ کر ان کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوا اور انہوں نے انجینئرنگ کو چھوڑ کر میدان دعوت کو چنا۔ آپ نے مختلف گروپ ڈسکشن اور 1-to-1 سیشن میں شرکت کی اور غیر مسلموں میں پائے جانے والے شبہات کا ازالہ کیا۔ مختلف ٹی وی چینلوں اور عالمی سطح پر لائیو نشر کیے جانے والے پروگراموں میں بھی آپ نے شرکت کی اور غیر مسلموں میں پائے جانے والے سوالات کا براہ راست جواب دیا۔ پچھلے 9 سالوں سے اسلام اور تقابل ادیان کے موضوعات پر آپ نے مختلف تقریریں کی ہیں۔ آپ کو تقابل ادیان پر کھلے سوال و جواب کو ہینڈل کرنے کا لمبا تجربہ ہے۔ پیس ٹی وی اور دوسرے عالمی اسلامی چینلوں پر آپ تسلسل کے ساتھ آتے رہے ہیں۔ دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں سن 2004 میں بحیثیت مدرس آپ شریک ہوئے اور طلبہ نے آپ سے کسب فیض کیا۔ برطانیہ میں مختلف اسلامی مراکز کی طرف سے آئے ہوئے دعوت ناموں پر آپ نے لبیک کرتے ہوئے متعدد بار وہاں کا سفر کیا اور کئی تقریریں کی۔ اس تعارف کے بعد میں اپنے فاضل نوجوان مقرر کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب اطہر خان صاحب۔ اطہر خان صاحب کا عنوان ہے اللہ کی مدد قریب ہے۔ خواتین و حضرات، انسان اپنے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کبھی کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے لگنے لگتا ہے کہ شاید اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، اور وہ لامتناہی اندیشوں اور الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہی الجھنوں میں پڑھ کر وہ کچھ ایسے قدم اٹھاتا ہے کہ اس سے اس کی الجھنیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن ایک مومن کا شیوا، ایک مسلم کا شیوا اس سے مختلف ہوتا ہے۔ مایوسی مسلم کی پہچان نہیں ہے، مایوسی ایک مسلم کا شعار نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں امید کے ساتھ جیتا ہے اور مایوسی کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا، کیونکہ آفتاب چھپ گیا تو کیا، صبح نو ضرور آئے گی، شرط ہے یہی کہ وقت کا تھوڑا انتظار کیجیے۔ میں اب اپنے مقرر جناب اطہر خان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع اللہ کی مدد قریب ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم صدر صاحب، محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن، سلامتی اور رحمت آپ سب پر ہو. آج کی تقریر کا عنوان ہے اللہ کی مدد قریب ہے. اگر آج ہم امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ امت ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے. چاہے وہ عرب اور اسرائیل کے بیچ کا تناؤ ہو، یا پھر افغانستان اور عراق پر حملہ ہو، چاہے بوسنیا اور لیبنن میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، یا پھر میڈیا کا اسلام اور مسلمان کے خلاف سخت رویہ ہو. آج فرانس میں عیسائی اور یہود عورتیں جیسا چاہے لباس پہن سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان عورت فرانس کے اندر حجاب نہیں کر سکتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. فلوریڈا میں اس کو جلانے کی سازش کی گئی. تو یہ سارے حالات جو ہیں وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمان امت کا کیا حال ہے دنیا میں. یہ امت کمزور ہے، پست ہے. آج دنیا میں جتنے بھی ریفیوجیز ہیں، اور بتاتے ہیں لوگ کہ دنیا میں آج قریب 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ریفیوجی ہیں، اور ان 2 کروڑ ریفیوجیز میں 80% مسلمان ہیں. 80%. پچھلے 15 سے 20 سالوں میں جو یہ جنگیں ہوئیں ان میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان مارے گئے. تو یہ آپ کے سامنے مسلمانوں کا حال ہے اور ہمارا حال ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور ان کے ساتھ اور ان سے پہلے جو نیک اور صالح لوگ تھے، ان پر اس سے زیادہ مشکلیں آئیں، اس سے زیادہ پریشانیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حق پر مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ جمے رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور نا امید نہیں ہوئے، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہے جب تک کہ اللہ کی مدد ان تک پہنچ نہ گئی. میں نے اپنی تقریر کی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو پچھلی قوموں پر آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہا ہے، کیا تم مسلمانوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو پچھلی قوموں پر آ چکی ہیں. مستھم البأساء والضراء والزلزلوا. ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر پریشانیاں آئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، اور ان کو اس قدر جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھ والے چلا اٹھے، چیخ اٹھے، پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اور پھر ان لوگوں کو تسلی دی گئی اللہ کی طرف سے، الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. اس آیت کا اگر ہم شان نزول دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب کفار مشرکین جب مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، ان کو پریشان کر رہے تھے، ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، تب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اتاری، ان کو تسلی دینے کے لیے. اور جب بعض مسلمان اللہ کے رسول کے پاس پہنچے یہ شکایت لے کر کہ کفار ہم پر ظلم کر رہے ہیں،
ہم کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کو آدھا زمین میں گاڑ کر ان کو آری سے چیرا گیا اور ان کے گوشت کو نوچا گیا کنگھوں سے، لیکن اس کے باوجود یہ ظلم ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرت موت تک تنہا سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں رہے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں تسلی دی یہاں پر اور بشارت دی کہ مسلمانوں کی حکومت کہاں سے کہاں تک رہے گی، اور وہاں سے جو سوار نکلے گا وہ صنعاء سے لے کر حضرت موت تک سفر کرے گا، اور اس کو کسی کا خوف نہیں رہے گا، کسی کا ڈر نہیں رہے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ جلدی مچا رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، تھوڑا صبر کرو، استحکام سے کام لو، ثابت قدم رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ اپنا سب کچھ لگانے کو تیار ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، سب کچھ، اپنی پوری طاقت و قوت، سارے وسائل و ذرائع، اپنی ساری مال و دولت اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے لگانے کو تیار ہیں، اور یہ بات عام ہے، اور وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 36 میں، کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جب تک آخرکار یہی چیز ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آخرکار یہی چیز ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی، اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یہ دشمنان اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ وہ لوگ اپنا مال خرچ کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور پھر یہی چیز ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی، اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خوش ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد یہ لوگ پچھتائیں گے اور پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ عراق اور افغانستان کی جو جنگ ہے، جو حملہ ہوا اس کے اوپر، وہ جنگ ان کو آج ویتنام زیادہ مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ کوریا کی جنگ میں ان لوگوں نے $200 بلین خرچ کیے، $200 بلین۔ ویتنام کی جنگ میں انہوں نے $400 بلین خرچ کیے، اور میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ عراق کی جنگ میں اب تک $800 بلین خرچ ہو چکے ہیں، $800 بلین خرچ ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی خرچ ہو رہے ہیں۔ تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکانومی کی ٹھپ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور اب وہ پچھتا بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ ان کے اوپر زبردستی لادی نہیں گئی تھی یا تھوپی نہیں گئی تھی، بلکہ یہ جنگ کرنا یہ ان کا خود کا فیصلہ تھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ خرچ کرتے رہیں گے، اور آخرکار یہی چیز ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی، اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور آج وہ پچھتا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسند احمد، حدیث نمبر 4، پیج نمبر 273، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر خلافہ راشدہ کا دور آئے گا، اور یہ دور بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، اور پھر بادشاہت کا دور آئے گا، اور یہ بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد ظالم حکمراں کا دور آئے گا، اور وہ بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر
خلافہ راشدہ کا دور دوبارہ قائم ہوگا، دوبارہ آئے گا، جو نبوت کے طریقے پر ہوگا، نبی کے طریقے پر ہوگا، اور پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ نبوت کے دور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی وفات ہوئی، نبوت کا دور وہیں ختم ہو گیا۔ خلافہ راشدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی اور علی رضی اللہ عنہ تک چلی۔ ملوکیت یا بادشاہ سے مراد بنو امیہ، بنو عباسیہ اور خلافت عثمانیہ مراد ہیں۔ اور ظالم حکمراں کا دور جو ہے وہ آج کا دور ہے جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ خلافہ راشدہ دوبارہ لوٹے گی، دوبارہ آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں اور اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آج سارے وسائل و ذرائع جو ہیں وہ غیر مسلمین کے ہاتھ میں ہیں، وہ دشمنان اسلام کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے پاس سب سے مشہور اخبار ہے، ان کے پاس میڈیا ہے، ہم کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ اب مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں نہیں یا کچھ کریں نہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ہی ماتحت میں رہیں اور کچھ نہ کریں۔ اور ہم اپنے دور سے ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے، یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ کاش ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے، کاش ہم اس دور میں ہوتے جب اسلام عروج پر تھا۔ یہ اکثر مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے۔ ہمیں اپنے دور سے، اپنے وقت سے شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو وجوہات پیش کروں گا۔ نمبر ایک دفعہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص بڑی حسرت بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، بڑی حسرت بری نگاہ سے۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ سلمان، تم کتنے خوش قسمت ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری آنکھوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کاش میں تمہاری جگہ ہوتا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم اس چیز کی خواہش کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا؟ اس چیز کی خواہش تم کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی اتباع نہیں کی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ تم ان میں سے ایک نہ ہوتے؟ لیکن آج تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اگر تم ان پر عمل کرو تو، اگر تم ان تعلیمات پر چلو تو، اس راستے پر چلو تو آپ دیکھیے کہ یہ صحابی کا جواب، جو شخص تھا وہ اپنے دور سے اس کو شکایت تھی کہ کاش میں اس دور میں ہوتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خواہش مت کرو، تم اس چیز کی خواہش کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا؟ اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کئی لوگ تھے، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، یہ سارے لوگ موجود تھے، لیکن وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کی اتباع نہیں کی۔ تو تمہیں کیسے معلوم کہ تم ان میں سے ایک نہ ہوتے؟ دوسری وجہ کہ کیوں ہمیں اپنے دور سے شکایت نہیں کرنا چاہیے، جتنا مشکل دور ہوگا اتنا ہی اجر جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما جو تھے ان کا مرتبہ کیوں سب سے زیادہ تھا؟ کیوں سب سے زیادہ تھا؟ سب سے زیادہ مرتبہ صحابہ کرام کا تھا، پھر اس کے بعد تابعین کا تھا، اور پھر تبع تابعین کا تھا۔ تو کیوں صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو مرتبہ تھا وہ سب سے اونچا تھا، سب سے بڑا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اسلام کی بنیاد رکھی، اس دور میں رکھی جب اسلام کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے صفر سے اسلام کی جو عمارت تھی اس کی تعمیر کی، صفر سے۔
باقی اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اسی عمارت کے اندر کچھ جو چیز خراب ہو گئی تھی اس کی مرمت کری ادھر ادھر، لیکن اس کی بنیاد تو آلریڈی تھی. تو جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے صرف ان کو عمارت آلریڈی ملی، پہلے سے تھی وہاں پر، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رکھی تھی. اور صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں بھی زیادہ آئیں، کیونکہ سارے لوگ ان کے اعتراف میں تھے وہ ان کے دشمن تھے، ان پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. تو اسی لیے صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے انہوں نے اسلام کی جب بنیاد رکھی تو انہوں نے کچھ چیزوں پر ایمفسائز کیا، زور دیا. اس کے بعد تبع تابعین جب آئے تو انہوں نے کچھ چیزوں پر زور دیا، تبع تابعین جب آئے تو انہوں نے کچھ چیزوں پر زور دیا. تو ضروری نہیں کہ جن چیزوں پر تابعین نے زور دیا تبع تابعین نے بھی ان چیزوں پر زور دیا، یہ ضروری نہیں، کیونکہ ہر دور کی ضروریات الگ الگ ہیں. ہر دور کی، تابعین کی دور کی ضروریات الگ تھیں، تبع تابعین کے دور کی ضروریات الگ تھیں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر 100 سال بعد آتے اور وہی کام کرتے جو انہوں نے کیا تو شاید ان کا مرتبہ، ان کا سٹیٹس جو آج ہمارے درمیان ہے، ہمارے بیچ ہے، شاید ویسا نہ ہوتا. مثال کے طور پر امام شافعی اگر وہ 100 سال بعد آتے اور وہی کام کرتے جو انہوں نے کیا تو شاید ان کا جو مقام آج ہمارے بیچ ہے وہ شاید ویسا نہ ہوتا. اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ جو فقہ کے چاروں امام تھے وہ 1 صدی میں گزرے، اور حدیث کے جو 6 امام تھے وہ بھی 1 صدی میں تھے. تو اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے زمانے کی ضرورت کیا ہے، ہمارے زمانے میں ہمیں کن چیزوں پر زور دینا چاہیے، کیونکہ ہر زمانے کی ضرورت، ہر وقت کی، ہر دور کی جو ضرورت ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنی پریشانیاں زیادہ ہوں گی، مصیبتیں زیادہ آئیں گی، جتنا مشکل دور ہوگا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام کا جو اجر تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو اگر ہمارا دور مشکل ہے، ہمارا دور اگر مصیبتوں والا ہے، پریشانیوں والا ہے، دشواریوں والا ہے، تو ہمیں اس سے شکایت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے اسلام پر، اپنے دین پر استحکام کے ساتھ جمے رہیں گے تو انشاءاللہ اجر بھی اتنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہمارا اجر ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن انشاءاللہ اجر جو ہوگا وہ اس دور کا، کیونکہ یہ دور مشکل ہے، اجر زیادہ ہوگا بنسبت دوسرے دور کے. اور ہمارا جو حال ہے وہ صحابہ کرام کے دور سے کافی ملتا جلتا ہے، بالکل ویسا نہیں ہے لیکن کافی ملتا جلتا ہے. صحابہ کرام کے دور میں کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں تھی، اور ہمارے دور میں بھی کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ حال پچھلے 1400 سال میں نہیں تھا. پچھلے 1400 سال میں کہیں نہ کہیں خلافت یا اسلامی حکومت کہیں نہ کہیں تھی، جو آج نہیں ہے اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی. تو صحابہ کرام اور ہمارا جو دور ہے وہ کافی ملتا جلتا ہے، اور جیسا میں نے کہا دور مشکل ہوگا تو اجر بھی زیادہ ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث نمبر 4341 میں کہ سب سے بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا اور پھر تبع تابعین کا. لیکن میرے تابعین اور تبع تابعین کے بعد ایک زمانہ آئے گا، میرے تابعین اور تبع تابعین کے بعد ایک زمانہ آئے گا جن کے لوگوں کا اجر 50 گنا زیادہ ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا 50 گنا کس کے؟ 50 گنا ہمارے یا ان کے 50 گنا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے 50 گنا. آپ سوچ سکتے ہیں تمہارے 50 گنا، مطلب وہ لوگ اگر نماز پڑھیں گے تو وہ 50 صحابہ کی نماز کے برابر ثواب ملے گا، وہ لوگ اگر روزہ رکھیں گے تو 50 صحابہ کے روزے کے برابر ان کو ثواب ملے گا. اس حدیث کا مطلب یہ بالکل نہ لیں کہ ان کا مقام صحابہ سے بڑھتر ہوگا، لیکن کیونکہ وہ دور جو ہوگا اس میں بہت پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں گی اور وہ دور بہت مشکل ہوگا، اس لیے وہ ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا. لیکن اس حدیث سے یہ بالکل نہ نکالیں کہ ان کا مرتبہ صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کا سب سے اوپر مرتبہ ہے، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد باقی کے لوگ.
کس طرح اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اگر حالات مشکل ہیں، مصیبت والے ہیں، دشواریوں والے ہیں۔ اور اسی اجر اگر یہ حالات ہمارے ہیں، ہمارے حالات میں بھی مشکلات ہیں اور دشواریاں ہیں، تو ہمیں اس دور سے بالکل شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے، جیسے جو معاشی نظام ہوتا ہے، اگر معاشی نظام کسی ملک کا اچھا ہے تو ہر آدمی پیسہ بناتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر معاشی نظام کسی ملک کا اچھا نہیں ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس ملک میں غریبی زیادہ ہوتی ہے اور پیسہ آپ اتنا نہیں کما سکتے۔ تو یہ جو دور ہے یہ منافع والا دور ہے۔ آپ اگر دین پہ قائم رہیں گے، استحکام کے ساتھ جمے رہیں گے، تو انشاءاللہ منافع بھی اتنا زیادہ ہوگا اجر کے تعلق سے۔ تو یہ زمانہ جو ہے وہ منافع والا ہے، اس لیے ہم اس دور میں، اس زمانے میں ہم گھر پہ بیٹھ کے خاموش نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہمیں دین کو واضح کرنا پڑے گا لوگوں کے سامنے، ہمیں اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانا پڑے گی، اور اسی وجہ سے اس دور کی مشکل حالات کی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ اجر بھی اتنا ملے گا، اس لیے ہمیں اس دور سے شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد قریب ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد آئے گی۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ رکھوں گا اور اس قاعدے کی 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کو فتح دینا چاہتا ہے، ان کو کامیابی دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے، اس کے لیے حالات ویسے پیدا کرتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے 3 مثالیں دوں گا۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، دوسری مثال خلافہ راشدہ کے دور سے، اور تیسری مثال جب اسلام عروج پہ آیا اس زمانے کی ایک مثال دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں دعوت دیتے رہے، 13 سال تک، اور وہ ایسے مرحلے پہ پہنچ گئے کہ انہیں اب آگے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا، وہ کسی متبادل کی تلاش میں تھے، اور اسی سبب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ طائف گئے۔ آپ نے طائف کے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، لیکن وہاں سے بھی آپ کو مایوسی ہاتھ لگی، وہاں سے بھی آپ واپس آئے۔ مکہ میں ہر سال جو قافلے یا جو قبیلے حج کرنے آتے تھے، آپ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اپنے پیغام کو رکھتے تھے کہ شاید یہاں سے کچھ مدد حاصل ہو، کچھ سپورٹ حاصل ہو، جو بھی قافلے۔ اسی لیے مکہ کے لوگ جو تھے وہ پہلے ہی ان قافلوں کو نبی کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو وہ ایسا ایسا شخص آئے گا، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی بات رکھے گا، اس کی بات نہ ماننا کیونکہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ وہ پہلے سے آگاہ کر دیتے تھے قافلوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جو 13 سال کی محنت کے بعد آپ جب متبادل تلاش کر رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یوم بعث کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا۔ یہ یوم بعث کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں بعث؟ یہ یوم بعث جو ہے یہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مدینہ کے، الاوس والخزرج۔ یہ 2 قبیلے مدینہ کے جو تھے یہ آپس میں لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والی جو جنگ تھی اس میں مبتلا تھے۔ صبح شام ان کا صرف یہی کام تھا، صبح اٹھتے تھے، لڑتے تھے ایک دوسرے سے، اور پھر رات ہو جاتی تھی، پھر صبح اٹھتے تھے، پھر لڑتے تھے۔ ان کا روز کا یہ معمول ہو گیا تھا، ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ تو بعث کیا ہے؟ بعث وہ دن تھا جب یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے جنگ کیے، لڑے ایک دوسرے سے، اور ان کے لیڈران جو تھے وہ مارے گئے۔ سارے لیڈران، سارے بااثر لوگ، وہ سارے وہ مارے گئے۔ اور انسانیت بنا لیڈر کے جی نہیں سکتی۔ لیڈر چلا گیا تو انسانیت کے لیے جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راستہ دکھانے والا رہبر چاہیے۔
جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو ٹیچر ہو جاتے ہیں ہمارے، اس کے بعد اگر کوئی لیڈر نہیں ہے تو قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث بھی ہے، اور کوئی نہ کوئی ہمیں راستہ دکھانے والا چاہیے، یہ انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بعث کے دن اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں کے جو لیڈران تھے وہ مارے گئے۔ اب دیکھیے حالات دیکھیے کس طرح پیدا ہو رہے ہیں۔ اور جب ان قبیلوں کے لوگ اوس اور خزرج کے جب وہ حج کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پہلے مل لیے، آپ ان سے مل لیے، اور کیونکہ ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کی دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو متحد کر دے۔ نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان لوگوں کے دماغ میں آئے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص کے ذریعے متحد کر دے، ایک کر دے۔ اب کیونکہ لیڈران نہیں تھے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کی خلاف ورزی کری وہ لوگ کون تھے؟ کون لوگ انبیاء کی دعوت کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کرتے ہیں؟ کون لوگ؟ قرآن مجید میں ان کو لیڈران، بااثر لوگ، سوسائٹی کی عزت پیشہ لوگ، جو طاقتور لوگ ہیں، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، میڈیائی لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، اور یہ لوگ انبیاء کی دعوت کو روکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انبیاء کی دعوت قبول کر لیں گے لوگ تو ان لوگوں کے ہاتھ سے طاقت چلی جائے گی، قوت چلی جائے گی، ان کا اثر چلا جائے گا، اور سارے انسان پھر اللہ کی نظر میں جیسے برابر ہو جائیں گے، کیونکہ انبیاء اسی بات کی دعوت دیتے کہ ہر انسان اللہ کی نظر میں برابر ہے سوائے تقوی کے۔ تو یہ چیز انہیں قبول نہیں تھی، تو اس لیے وہ لوگ ہمیشہ انبیاء کی دعوت کو روکتے تھے یہ لوگ۔ اب کیونکہ ایسے لوگ مر گئے تھے، الاوس والخزرج کے قبیلوں کے جو لیڈران تھے، جو بااثر لوگ تھے، وہ مر چکے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو اس کو رزسٹ کرنے کے لیے ایسے طرح کے لوگ موجود نہیں تھے، اس دعوت کو روکنے کے لیے اس طرح کے لوگ موجود نہیں تھے۔ دوسری بات، مدینے کے اندر ان کے جو پڑوسی تھے، انصار کے جو پڑوسی تھے وہ تھے یہودی، اور یہودیوں کی وجہ سے مدینے والوں کو واقفیت تھی نبوت کے بارے میں۔ یہ حال دوسرے عرب کے لوگوں کا نہیں تھا۔ دوسرے عرب کے جو لوگ تھے، عرب کے جو علاقوں کے لوگ تھے، ان کو نبوت کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا، لیکن مدینے کے لوگوں کو نبوت کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ یہودی اہل کتاب ان کے پڑوسی تھے۔ دوسری بات، مدینے کے اندر ان کے جو پڑوسی تھے انصار کے، اور یہودیوں کی وجہ سے مدینے والوں کو واقفیت تھی نبوت کے بارے میں۔ یہ حال دوسرے عرب کے لوگوں کا نہیں تھا۔ دوسرے عرب کے جو لوگ تھے، عرب کے جو علاقوں کے لوگ تھے، ان کو نبوت کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا، لیکن مدینے کے لوگوں کو نبوت کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ یہودی اہل کتاب ان کے پڑوسی تھے۔ اور یہ اہل کتاب، یہ یہودی کیا کہتے تھے؟ یہ انصار کو، مدینے والوں کو دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں ایک نبی بھیجنے والا ہے، اور اس نبی کے ذریعے ہم تم لوگوں کو نیست و نابود کر دیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو نیست و نابود کیا تھا۔ ایسی دھمکی یہ لوگ دیتے تھے مدینے کے لوگوں کو، انصار کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا، نبی کہاں بھیج دیا؟ مدینے والوں کی طرف۔ آپ دیکھیے کس طرح حالات ہموار ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ طائف جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اجر کسی اور کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ وہ اجر تھا انصار کے لیے، مدینے والوں کے لیے۔ آپ طائف میں محنت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس اجر کو کسی اور کو دینا چاہتا تھا جو اس کے مستحق تھے، اور وہ تھے انصار۔ اور جب انہوں نے پہلے سال کچھ 8-10 لوگ، بہت کم تعداد میں لوگ آئے تھے حج کرنے، پھر دوسرے سال 70 سے اوپر لوگ آئے حج کرنے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے وہ راستے ہموار کرتا ہے، کس طرح سے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ تو نبوت سے واقفیت صرف مدینے والوں کی تھی، اور جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ یہ نبی تھے
تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا۔ یہ بات دوسرے مکہ کے لوگوں کے یا کوئی عرب کے تعلق سے نہیں تھی، ان کو اس بات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جانتے تھے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا وہاں پہ کچھ ذکر نہیں ہوا تھا۔ تو اہل کتاب کیونکہ پڑوسی تھے، یہودی مدینے والوں کے پڑوسی تھے، تو ان کو اس بات کا علم تھا۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے ہموار کیے۔ اور یوم بعث جب اوس اور خزرج لڑ رہے تھے، انہیں ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں تھا، انہیں ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے قریب کر رہا ہے اور اپنے قریب کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو جاہلیت کی جنگ تھی، انہیں کچھ علم نہیں تھا اس بارے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہوتی ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، لوگ پلان کرتے ہیں، اللہ بھی پلان کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پلانر ہے۔ دوسری مثال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب ہم فارسیوں پر، پرشین امپائر، فارسی جو حکومت تھی جس کو ہم کہتے ہیں الجسر کی جنگ، جو جنگ تھی فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اس کو کہتے ہیں الجسر۔ تو مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور ابو عبیدہ الثقفی رضی اللہ عنہ یہ جو تھے وہ سپہ سالار تھے اور بہت بہادر انسان تھے۔ مسلمان کی جو فوج تھی، ان کا لشکر جو تھا، اس کے سپہ سالار ابو عبیدہ الثقفی تھے۔ لیکن ابو عبیدہ الثقفی نے بہت زیادہ خطرہ مول لے لیا تھا اور بہت زیادہ جوخم اٹھا لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے الجسر میں آدھا جو ان کا لشکر تھا، آدھی جو ان کی فوج تھی وہ شہید ہو گئی، آدھی فوج شہید ہو گئی۔ تو جو فارسی جنرل تھا، جو فارسی فوج تھی، انہوں نے سوچا کہ اب راستے جو ہے ہمارے فیور میں ہو رہے ہیں، یہ حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہموار کیے جا رہے ہیں، ہمارے فیور میں ہو رہے ہیں، ہوا ہمارے حساب سے چل رہی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں نے جس زمین پہ قبضہ کر لیا تھا ہماری، اب وہ ہم ان سے واپس لے لیں گے۔ اور مسلمان آدھا لشکر ختم ہو چکا تھا، کیا کرتے؟ اور فارسی اٹیک پہ اٹیک، حملے پر حملے کرے جا رہے تھے۔ ابن اسیر جو کہ ایک بہت بڑے مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ تھا۔ ابن اسیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ تھا، اور اگر مومن ایمان کے تعلق سے جو باتیں مطلوب ہیں اس کو اگر وہ فلفل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور ایمان کے تعلق سے اگر ایمان آپ کا پختہ ہے، اس کے اندر قوت ہے، اور اللہ پر ایمان آپ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اور کیا ہوا پھر؟ پرشیا کے اندر، فارس میں جو لیڈر تھے ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، آدھی جو آرمی تھی، آدھی جو فوج تھی، آدھے جو لوگ تھے وہ رستم کے ساتھ ہو گئے اور آدھے دوسرے لیڈر کے ساتھ۔ جب اس طرح سے پھوٹ پڑ گئی، اختلاف پڑ گیا، تو جو جنرل مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا، جو جنرل مسلمانوں سے جنگ کر رہا تھا اور سپہ سالار تھا فارسیوں کی فوج کا، اس جنرل کو واپس بلایا گیا اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس جنرل کو واپس بلانا پڑا انہیں۔ اور جب وہ جنرل واپس آیا اس کو سالو کرنے کے لیے، تو خلیفہ کو وقت ملا کہ وہ اور لشکر بھیج سکے تاکہ وہ جنگ جاری رہ سکے۔ خلیفہ کو وقت مل گیا کہ وہ اور لشکر بھیج سکے اور وہ جنگ جاری رہ سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لشکر آدھا ہو گیا تھا، اور جس زمین پر ہم لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ بھی زمین ہاتھ سے چلی جاتی ہمارے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اس کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اسی وقت جب مسلمانوں کو اشد ضرورت تھی اس چیز کی، فارسیوں کے لیڈران کے درمیان پھوٹ پڑوا دی، پھوٹ ہو گئی، ان کے اختلاف ہو گیا ان کے اندر، اور جنرل کو واپس بلانا پڑا، جنگ روکنا پڑی، اور خلیفہ نے لشکر اور بھیجا، مسلمان خلیفہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور لشکر بھیج دیا، اور پھر جو فارسی حکومت تھی وہ ڈھہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فارس کے دروازے مسلمانوں کے لیے ہموار کر دیے، کھول دیے۔
تو آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے، کس طرح سے راستے ہموار کرتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا، لیکن اگر آپ استحکام کے ساتھ جمے رہیں اپنے دین کے اوپر اور ایمان پختہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تیسری مثال میں دوں گا آپ کو صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وقت کے دوران جیروسلم اور اس کے آس پاس کا پورا جو ایریا تھا وہ روم کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ القدس، جیروسلم وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو صلاح الدین نے اس وقت پر جو تھا مسلمان امت بٹی ہوئی تھی، انہوں نے جیروسلم کے آس پاس کے جو مسلمان لوگ تھے ان کو ایک کرنا شروع کیا اور متحد کرنا شروع کیا تاکہ وہ لوگ جنگ کروسیڈرز کے خلاف، صلیبیوں کے خلاف جنگ کر سکیں، اور صلاح الدین نے یہ ہمت کری۔ حالانکہ بہت سے مسلمانوں نے ان کی اس دیوانگی کو کرٹیسائز کیا، اس کے اوپر تنقید کی کہ صلاح الدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن صلاح الدین کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا اور وہ دھیرے دھیرے زمین جو تھی وہ لیتے گئے جو روم کے قبضے میں تھی۔ اس وجہ سے جو پوپ تھا اس نے یورپ کو موبیلائز کرنا شروع کیا، ان کو بیدار کرنا شروع کیا کہ اب چوتھے کروسیڈ کی باری ہے، چوتھی صلیبی جنگ کی باری ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ متحد ہو جاؤ اور صلاح الدین کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ پوپ نے صلاح الدین کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے صلاح الدین کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ وہ جانتے تھے صلاح الدین کی صلاحیت کو، بہت سنجیدگی سے لیا۔ اسی لیے فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے بادشاہ خود اس جنگ میں شامل ہوئے، خود انہوں نے اس جنگ کو لیڈ کیا، کسی اور سپہ سالار کو نہیں بھیجا بلکہ خود اس جنگ میں انہوں نے لیڈ کیا۔ اور روم کا اس زمانے میں ایسا دور تھا کہ جہاں تک دیکھو روم ہی روم ہے۔ جو مورخ تھے وہ کہتے ہیں کہ جیسے سمندر کو آپ دیکھتے ہیں تو سمندر کی حد کچھ مقرر نہیں دکھتی، ایسا لگتا نہیں کہ کچھ حد ہے سمندر کی، تو اسی طرح روم کا جو تھا وہ حال تھا کہ جہاں دیکھو وہاں تک روم ہے۔ تو یہ جو فوجیں تھیں، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اتنی زیادہ فوج تھی کہ وہ پانی کے راستے سے جا ہی نہیں پائے۔ جرمنی کی جو فوج تھی اس کو زمین سے جانا پڑا، اور فرانس اور انگلینڈ کی جو فوج تھی اس کو پانی سے جانا پڑا، اتنی زیادہ فوج تھی۔ اور مورخ بتاتے ہیں کہ جرمنی کا جو بادشاہ تھا فریڈرک بارباروسا، اس کا نام تھا فریڈرک بارباروسا، اس کا بہت نام تھا، لوگ خوفزدہ تھے اس کے نام سے، حالانکہ عمر اس کی بہت زیادہ تھی۔ اس کی جو فوج کی تعداد تھی وہ 3 لاکھ تھی، 3 لاکھ۔ یہ نمبر سن کر اگر اس زمانے میں لوگ یہ نمبر سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنی زیادہ تعداد تھی اس فوج کی۔ تو وہ زمین سے نکلا، اور فریڈرک بارباروسا کی سپہ سالاری میں جرمنی مسلمانوں کی طرف پہنچ رہا تھا۔ اور جب مسلمانوں کو یہ خبر لگی تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہم جہاد میں شامل ہوں گے، ہم لڑائی میں شامل ہوں گے، لیکن کئی لوگ الٹے پاؤں لوٹ گئے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ جو حال تھا یہ بالکل ویسا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے بچ کر جا رہے تھے تو سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تم نے تو ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ تم نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ کیا تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید میں اس کو محفوظ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرا رہنما ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ میرا رب میرا رہنما ہے اور وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو ان کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں کہ سمندر سامنے ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے کان جو سن رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے شکایت کر رہے ہیں کہ موسیٰ تم نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا، تو انہوں نے اپنے کانوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔
کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کے رب نے ان سے وعدہ کیا ہے اور وہ رب اپنے وعدے کا پکا ہے اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. اور اسی وقت وہ آزمائش ختم ہوئی. اسی وقت وہ آزمائش ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ عصا مارو. اور آپ نے عصا مارا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چیر دیا, وہیں سے راستہ نکال دیا اور بنی اسرائیل اور موسیٰ اس سمندر کو کراس کر گئے. اور جب فرعون اس سمندر کے بیچ آیا تو وہ سمندر واپس سے اپنی جگہ آ گیا اور وہ لوگ نیست و نابود ہو گئے. تو اسی طرح وہی آزمائش صلاح الدین کے پاس تھی. جب 3 لاکھ کی فوج آپ تک آ رہی تھی تو صلاح الدین کے لیے بھی یہ آزمائش تھی, لیکن آپ پھر بھی جمے رہے استحکام کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ. اور مورخ بتاتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ فریڈرک باربروسا جب جا رہا تھا, برف کے پگھلنے کی وجہ سے اس کو ایک 3 فٹ گہری ندی کراس کرنا تھی. اس لشکر کو 3 فٹ اونچی ندی کو کراس کرنا تھا اس لشکر کو, اور برف کے پگھلنے کی وجہ سے وہ پانی بہت ٹھنڈا تھا, بہت ٹھنڈا تھا, اور باہر کا موسم سخت گرم تھا, سخت گرم. تو وہ 3 فٹ کا پانی جب فریڈرک باربروسا کا جو گھوڑا تھا اس پانی سے گزرا تو وہ لڑکھڑا گیا. وہ جیسے ہی لڑکھڑایا تو فریڈرک باربروسا نیچے گر گیا اس پانی میں, اور اس 3 فٹ کے پانی کے اندر اس کی موت آ گئی. اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ مر گیا. فریڈرک باربروسا مرا تو پوری جو فوج تھی وہ غیر متحد ہو گئی, اتحاد چلا گیا اس میں سے, اس میں بیماریاں پھیل گئیں. ابن اسیر بتاتے ہیں کہ جب وہ فوج عکا پہنچی, جو جگہ ہے وہاں پر عکا, وہاں پہنچی تو 3 لاکھ کی فوج جب عکا پہنچی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ قبروں میں سے نکل کر آ رہے ہیں, اور اس فوج کی تعداد 3 لاکھ سے 1000 ہو گئی. 1000 غیر متحد ہو گئے, آپس میں لڑ بیٹھے, بیماریاں پھیل گئیں, اور وہ فوج جب عکا تک پہنچی تو 1000 ہو گئی اس کی تعداد. الحمدللہ. دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کا مکر, اس کی پلاننگ, کہ اگر آپ جمے رہیں گے اللہ تعالیٰ. ابن اسیر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس وہ آسائشیں نہیں تھیں, وہ ہتھیار نہیں تھے جو غیر مسلمین کے پاس تھے. حالانکہ صحابہ کرام کے پاس یا جو بھی نیک صالح لوگ تھے ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں, وہ آلات نہیں تھے جو غیر مسلموں کے پاس تھے. ان کے پاس کوئی فوجی ٹریننگ ایسی نہیں تھی جو غیر مسلموں سے اچھی تھی, جو دشمنان اسلام سے اچھی تھی. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. بلکہ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس وہ دل تھے, ان کے پاس وہ ایمان تھا اللہ پر, وہ بھروسہ تھا اللہ پر. تو یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جب اللہ تعالیٰ فتح دینا چاہتا ہے تو کس طرح سے حالات ہموار کرتا ہے. اور آج ہم دیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے کچھ جگہوں کے بارے میں بشارت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق, خراسان, شام کے اندر سیریا, لیبنان, جارڈن, یمن اور فلسطین, یہ ساری جو ملک ہیں وہ موجود ہیں. تو ان جگہوں پر آج سے 30 سال پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو سارے اکثر جو ملک تھے وہ کمیونسٹ تھے, اور کمیونزم سے کیا خیر کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن آج اگر ہم ان جگہوں کا جائزہ لیں, سیریا کو تو پیرس کہا جاتا تھا, عربوں کے لیے وہ پیرس تھا. اگر آپ کو شغل کرنا ہے, کچھ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے تو آپ سیریا جائیے. عرب کے لوگ سیریا جاتے تھے, لوگ پیرس جاتے ہیں, وہ لوگ سیریا جاتے تھے. آج دیکھیں آپ عراق کے اندر حالات کیا ہیں. دینی بیداری آئی ہے, فلسطین میں دینی بیداری آئی ہے, خراسان کے اندر دینی بیداری آئی ہے, کمیونزم چلا گیا. سیریا, جارڈن, سب جگہ آپ حالات جو ہیں آپ دیکھیے کس طرح سے امپروو ہو رہے ہیں, سدھر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 32 میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی روشنی کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں, کہ وہ لوگ اپنے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا, چاہے کافر اس بات کو کتنا ہی ناپسند کریں, چاہے دشمنان اسلام اس بات کو کتنا ہی ناپسند کریں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اس نور سے مراد اسلام ہے, اسلام کو اللہ تعالیٰ مکمل کر کے رہے گا, اس کو قائم کر کے رہے گا, چاہے وہ دشمنان اسلام اس بات سے کتنا ہی ناخوش رہیں, کتنا ہی پسند نہ کریں. میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس شعر سے
جو علامہ اقبال کا ہے، اور انہوں نے اسی آیت کے اوپر وہ شعر کہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، کہ اللہ کا جو نور ہے وہ دشمنان اسلام کی حرکتوں پر خندزن ہے، مسکرا رہا ہے۔ اسی آیت کے اوپر شعر کہا ہے انہوں نے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ یہ تھے ہمارے فاضل مقرر جناب عطار خان صاحب، جو مسلمانوں کے اوپر پڑے ہوئے مایوسی کے دبیز چادر کو چاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور امید کی شمع جلا رہے تھے کہ ہمیں ان حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حاضرین کی طرف سے بہت سارے سوالات آئے ہیں، میں عطار خان سے گزارش کروں گا کہ آپ براہ کرم ان سوالات کے جواب دیں۔ پہلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے جن کا نام عبداللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد قریب ہے تو فلسطین میں مسلمانوں کا یہ برا حال کیوں ہے؟ آخر مدد میں کیوں دیری ہو رہی ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے، بڑا اچھا سوال کیا ہے، کہ اگر اللہ کی مدد قریب ہے تو فلسطین میں مسلمانوں کا جو حال ہے تو کتنے سالوں سے ہے، تو اللہ کی مدد وہاں پر کیوں نہیں آ رہی؟ پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ فلسطین میں آج سے 30 سال پہلے جو حال تھا، 30 سال پہلے وہاں پر دینی بیداری ذرا بھی نہیں تھی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو فلسطین میں وہ حال تھا کہ دین سے جو تعلق تھا مسلمانوں کا وہ صحیح نہیں تھا۔ لیکن آج جو حالات ہیں فلسطین کے اندر، تو دینی بیداری آئی ہے، وہاں پر بہت زیادہ آئی ہے، اور مسلمانوں کا جو لگاؤ ہے دین سے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ کی مدد ہی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے۔ پہلے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لاتا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزماتا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ ہم ان کے اوپر مصیبتیں لائیں گے، آزمائشیں لائیں گے، تاکہ ہم یہ واضح کر دیں لوگوں کے سامنے کہ کون حق پرست ہے اور کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ واضح کر دے گا کون منافق ہے، کون منافق نہیں ہے، کون حق پرست ہے، کون نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے یہ بات کو واضح کر دے گا۔ تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس آزمائش میں ان کو پاس کرے، اس آزمائش میں وہ کھرے اتریں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جلد سے جلد آئے۔ جہاں تک وقت کا سوال ہے تو اللہ کی مدد قریب ہے، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک رہے، اللہ کی مدد تھی، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھی۔ اسی طرح فلسطین کی مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے، اور یہ مدد مکمل طور پہ ظاہر ہوگی جب انشاءاللہ ان کے اوپر سے یہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم مسلمانوں کو ایک امت کے طور پر، کیونکہ ہم مسلمان ایک پوری امت ہیں اور ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ان کی پریشانیوں کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں جو ان پر آئی ہیں وہ ہٹ جائیں۔ اور اس کے اوپر کس طرح کرنا چاہیے اس کے الگ جو ہیں وہ جواب ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سوال کا جواب ہوا۔ اگلا سوال ایک بہن کی طرف سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ آج کئی مسلم ممالک جنگ و جدل کے مصائب سے جوجھ رہے ہیں، ان کو کیا صرف تسلی دی جائے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اور دوسرے ممالک یوں تماشائی بنے رہیں، یا ان مسلم ممالک کے حکمراں کو اپنی مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے؟ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ آج جو حالات سے مسلم امہ گزر رہی ہے تو کیا ہمیں صرف تماشائی بن کے دیکھنا چاہیے، یا ہمیں کچھ کرنا چاہیے، یا پھر صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد قریب آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم صرف بیٹھ جائیں کھانے کے سامنے اور سوچیں کہ کھانا اپنے آپ ہمارے منہ میں آ جائے گا اور اندر چلا جائے گا، تو یہ بہت بیوقوفی کی بات ہے، یہ بہت حماقت کی بات ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا پڑے گی کہ کھانے کو اپنے ہاتھ سے اٹھائیں، منہ میں ڈالیں، چبائیں، پھر اندر لے کے جائیں۔ تو یہ ساری کوشش درکار ہے انسان سے۔ تو صرف ہم بیٹھ جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو قانون اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے، جو بتایا ہوا راستہ ہے اللہ کا، اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے، اس پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے
اور اچھے کام کیے، اچھے عمل کیے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مدد دے گا اور ان لوگوں کو اقتدار دے گا اس زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں کہ اگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں اقتدار دے گا۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمیں اسلام پر چلنا پڑے گا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا، اسلام کی دعوت کو عام کرنا پڑے گا، اسلام کے میسج کو اپنانا پڑے گا، اپنی زندگی میں ڈھالنا پڑے گا، ایک نمونہ بننا پڑے گا، تب انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ if Allah helps you none can overcome you، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے گا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل رکھیں۔ تو توکل بہت بڑی چیز ہے، اللہ پر توکل سب سے پہلے ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر ایمان سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، ہم کتنی جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول لیتا ہے اپنی طرف۔ تو جد و جہد بھی درکار ہے ہم سے، اللہ پہ توکل، جد و جہد، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں کہ اپنے آپ کو تیار رکھو اور دشمنان اسلام کے دلوں میں خوف پیدا کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، بیسٹ آف ویپنز، جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے ہتھیار ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھو اور دشمنان اسلام کے دل میں خوف پیدا کرو۔ تو ہمیں یہ چیز بھی اپنانا چاہیے کہ ہمارے پاس پاور ہے کہ نہیں ہے، پاور بھی ضروری ہے، اللہ پہ توکل، جد و جہد، اور پھر ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے بس بیٹل فیلڈ میں پہنچ گئے، میدان جنگ میں آنکھ بند کر کے آپ نہیں جا سکتے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ تو ہر تیاری، ہر طرح کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک دوسری حکمران کا سوال ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ ایک مسلمان امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، تو اگر ایک بھی حصے کو تکلیف پہنچے گی سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ وہ ان کے لیے کرے۔ جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اگر آپ اسلام کے لیے لکھ سکتے ہیں تو لکھیے، اگر آپ اسلام کے لیے بول سکتے ہیں تو بولیے۔ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا آخرت میں کہ میں نے تمہیں یہ صلاحیت دی تھی، تم نے اس صلاحیت کا اسلام کے لیے کیا استعمال کیا۔ تو یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اسلام کے راستے میں لگائے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہوا۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے سعید الرحمان کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ آج دنیا میں کوئی بھی اسلامی ملک قائم نہیں ہے، حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض اسلامی ممالک دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو انہیں کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ اسلامی ملک نہیں ہے تو انہیں کیا نام دیا جائے، اور اسلامی حکومت کی کیا خصوصیات ہیں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آج کہیں بھی اسلامی حکومت جو ہے، اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، تو آج جو مسلمان ملک ہیں تو ان کو کیا نام دیا جائے، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ یقیناً آج کسی بھی ملک میں اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، کہیں بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔ شریعت کچھ جگہ فالو ہوتی ہے، جیسے سعودی عربیہ میں شریعہ نظام ہے، لیکن مکمل طور پر اسلامی نظام، مکمل طور پر خلافت جو ہونا چاہیے، ایک لیڈر کے اندر ساری امت ایک ہونا چاہیے، ایسا نظام کہیں بھی کسی ملک میں نہیں ہے۔ تو یقیناً ویسا نہیں ہے۔ اور بھائی صاحب نے جو دوسرا سوال کیا، اسلامی ممالک کی کیا خصوصیات ہیں؟ اسلامی ممالک کی خصوصیات یہ ہیں کہ ہم نظام جو ہے، اسلامی نظام جو ہے، اس کو نافذ کریں، نہ کہ ایک انسان کا یا ڈیموکریسی یا کوئی بھی ازم جو ہے آج دنیا میں اس کو نافذ کریں۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ زمین جو ہے وہ پوری اللہ کی ہے اور ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پوری دنیا پہ اللہ کا رول ہو، اللہ کا قانون ہو۔ تو اس ملک کے اندر یا اس ممالک کے اندر اللہ کا جو رول ہے، اللہ کا جو قانون ہے وہ نافذ ہونا چاہیے، جو بھی شریعہ لا ہے وہ نافذ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں، خلافہ راشدہ کے زمانے میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نظام تھا، ویسا نظام ہونا چاہیے اس ملک کے اندر۔ جس طرح سے حضرت عمر، ابو بکر، علی اور عثمان کے زمانے میں جو نظام تھا، ویسا نظام ہونا چاہیے اس ملک کے اندر کہ شریعہ لا بھی فالو ہو، کرمنل لا بھی ویسا ہو، اور اسلام کے
حساب سے ہر آدمی جو ہے وہ چلے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ درکار ہیں اسلامی ملک کے تعلق سے. اور آج ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ پوری مکمل طور پر شریعت جو ہے کہیں نافذ ہو. جہاں جہاں شریعہ لا فالو ہوتا ہے وہاں وہاں اس کے فائدے بھی نظر آتے ہیں. اور آج ہم دیکھیں گے کہ ٹرکی کے اندر حجاب جو تھا وہ بین تھا، لیکن آج یونیورسٹیز کے اندر آپ حجاب پہن سکتے ہیں. تو حالات جو ہیں وہ سدھر رہے ہیں. ابھی بھی پبلکلی آپ حجاب نہیں پہن سکتے ٹرکی کے اندر، لیکن یونیورسٹیز میں آج الاؤ ہو گیا ہے. پہلے الاؤ نہیں تھا. پہلے آپ کانسٹیٹوئنسی کے اندر نہیں پہن سکتے تھے. تو یہ جو قانون ہے کس طرح سے آپ دیکھ، جب ہم مین میڈ سسٹم کو فالو کرتے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو نقصانات ہوتے ہیں. یہ نقصان ہمیں امریکہ میں نظر آ رہا ہے. پوری اکانومی بیٹھ گئی کیونکہ وہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی تھی. وہ ربا بیس سسٹم تھا، ربا کے اوپر تھا پورا. اس لیے آج ان کی اکنامی کا حال دکھ رہا ہے ہمیں، کس طرح سے ان کا معاشی نظام بیٹھ گیا، ٹھپ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کری اور اس میں ہار لازمی ہے. تو اگر آپ انٹرسٹ بیس سسٹم کو فالو کریں گے تو یہ حال ہوگا آپ کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، وہ دین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اس کے اوپر غالب کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے دشمنان اسلام مشرک اس بات کو کتنا ہی ناپسند کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. چاہے وہ کمیونزم ہو، سیکولرزم ہو، کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، کوئی بھی ازم ہو، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اس کے اوپر غالب کر کے رہے گا. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے، یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ اپنے دین کو نافذ کر کے رہے گا، اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا سارے نظاموں کے اوپر. تو جتنے بھی نظام ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نظام کو غالب کر کے رہے گا. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہوا. اگلا سوال ایک بہن کی طرف سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ ایک ایمان والے صلاح الدین ایوبی نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جمع کر کے دشمنوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. آج بھی کئی لوگ ایمان والے ہیں، لیکن ہم لوگ کیوں دشمنوں کے مقابلے میں متحد نہیں ہو پا رہے ہیں؟ بہن نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو متحد کر کے پھر جنگ کری، فورتھ کروسیڈ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. تو آج بھی ایمان والے لوگ تو موجود ہیں. تو کیوں نہیں ہم پھر سے ویسا کر سکتے؟ کیوں نہیں ہم پھر سے جیسا صلاح الدین نے کیا وہ چیز ہم کر سکیں؟ دیکھیے بہن، ایسا ہے کہ کئی جگہ ہم دیکھیں گے آج مسلم ممالک کے اندر ہم لوگ ایسی چیزوں پر زور دے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی اپنے لیکچر کے اندر، کہ ایک زمانہ حدیث کا تھا، ایک زمانہ فقہ کا تھا. تو ہر زمانے کی ضروریات جو ہیں وہ الگ الگ ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے زمانے کی ضروریات کیا ہے، ہمارے زمانے کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے، اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے. تو کئی ممالک کے اندر ہر فیلڈ میں کام ہو رہا ہے. کچھ لوگ دعوتی لائن میں کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ علمی لائن میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کس ملک کے اندر کیا چیز زیادہ ضرورت ہے. کچھ ملک ایسے ہیں جن کے اندر مکی دور جو ہے وہ میل کھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر مدنی دور میل کھاتا ہے. تو ہمیں اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اور جو ان کی سیرت ہے اس سے ہمیں اخذ کرنا پڑے گا کہ آج جو ہمارے حالات ہیں اس سے کتنے ملتے جلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کیا کیا، وہی حالات پہ ہم کو عمل کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمیں بھی ان حالات میں عمل کرنا پڑے گا. تو ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے، سب سے اہم ضرورت کیا ہے. صلاح الدین ایوبی نے متحد کیا. اس ٹائم پر ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، توکل بھی تھا اللہ پر، جد و جہد بھی تھی، اور پھر طاقت بھی تھی. ایسا نہیں کہ طاقت نہیں تھی، اور پھر وہ باصلاحیت بھی تھے. تو اسی طرح آج اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں، سب سے پہلے ہم جو ہمارے بیچ جو انتشار ہے، آج ہم بالکل بکھرے ہوئے ہیں. تو مسلم جو علماء ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کریں. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہمیں کوئی بھی توڑ سکتا ہے. مثال جو ہے، جب ایک کہانی ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ باپ نے اپنے 7 بیٹوں کو کہا کہ لکڑی الگ الگ توڑو، تو انہوں نے توڑ دی. لیکن جب وہ متحد 7 لکڑیاں ایک ساتھ توڑنے کو کہا تو وہ توڑ نہیں پائے. تو اسی طرح مسلمانوں کو اگر وہ الگ الگ رہیں گے، بکھرے ہوئے رہیں گے، تو کوئی بھی ان کو
کوئی کہیں لے کے جائے گا، کوئی کہیں لے کے جائے گا، کوئی مغربی فلسفے سے امپریس ہو جائیں گے، کوئی کسی فلسفے سے، کوئی کمیونزم کی طرف چلے جائیں گے، کوئی سیکولرزم کی طرف چلے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنا اسوہ حسنہ بنائیں. ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے اگر وہ حالات ہمارے حالات سے میل کھاتے ہیں تو ہم اس چیز پر عمل کریں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. تو انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالات خود نہ بدلے. تو جب تک ہمارے اندر وہ چیز نہیں آئے گی کہ ہم اپنے حالات کی بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو جب تک اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات بدلے گا نہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے حالات سدھارنا پڑیں گے. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہوا. جزاک اللہ خیر. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. محترم خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ میں اپنے فاضل مقرر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے مقرر کی باتیں صبر و سکون کے ساتھ سنی. جزاک اللہ خیرا.